کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ کبھی اندر نہیں آتی۔ لکھا ہے میں نے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد، بلائے سر پٹکتی ہیں مگر سر پر نہیں آتی۔ دریا کے کنارے سے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے کھا لیا۔ آدھا سیب کھایا تھا، اس کے بعد احساس ہوا پتہ نہیں کس کا ہے، میں اجازت کے بغیر کھا لیا۔ دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب۔ تمہیں بغداد شریف کے غوث پاک یاد ہوں گے، کون نہیں جانتا، کون سا علاقہ غوث کو نہیں جانتا، لیکن پتہ ہے ان کے والد ابو موسیٰ جنگی دوست، ابو موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کا حال یہ تھا کہ ایک جگہ سے یہ گزر رہے تھے، ایک دریا کے کنارے سے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے کھا لیا۔ آدھا سیب کھایا تھا، اس کے بعد احساس ہوا پتہ نہیں کس کا ہے، میں اجازت کے بغیر کھا لیا۔ دوڑتے دوڑتے گئے کہ اس ندی کے کنارے سیب کا درخت کہاں ہے۔ جب سیب کا درخت ایک نظر آیا تو ان کو پتہ چلا اسی باغیچے کا یہ سیب ہے۔ باغیچے کے مالک کے پاس گئے، کہا کہ میں تمہارے باغیچے کے سیب کھا لیا بغیر تمہاری اجازت کے، کیا مجھے معاف کرو گے؟ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے، تمہارے فیض کا دریا ہر ایک عالم پہ جاری ہے۔ علی کے لاڈلے بیٹے ہو تم محبوب سبحانی، تمہارے در کا کتا سینکڑوں شیروں پہ بھاری ہے۔ کون آج کے زمانے میں جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے؟ آدھا سیب کیا، یہاں آدھا ٹوکرا کھا کر کے بھی کوئی نہیں جائے، مفت میں مل جائے۔ میرے عزیزوں، وہ صالح آدمی تھے، جب انہوں نے دیکھا جس کا باغیچہ تھا اس نے دیکھ لیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، کہا کہ میں ایسے معاف نہیں کروں گا، تو نے آدھا سیب میرا کیسے کھا لی؟ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا میرے باغیچے میں رکھوالی کرنی ہوگی، خدمت کرنی ہوگی، سیب کی معافی۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے یہاں پر میں رکھوالی کروں۔ باغیچے میں وہ کام کاج پر لگ گئے، روایت میں کئی سال کام کرایا باغیچے کے مالک نے۔ کئی سالوں کے بعد اب حضرت موسیٰ جنگی دوست نے پوچھا کیا اب میری وہ غلطی کو معاف کر دو گے جو میں نے آدھا سیب بغیر اجازت کے کھایا؟ کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، وہاں ہم اس لیے دل کھول کے فریاد کرتے ہیں۔ مبارک بادیاں آتی ہے ہم کو آسمانوں سے، کچھ اس انداز سے غوث اعظم کی میلاد کرتے ہیں۔ باغیچے کے مالک نے کہا نہیں، ابھی نہیں معاف کروں گا، ایک اور کام ہے، کیا تو میری ایک معذور بیٹی سے نکاح کرے گا؟ میری معذور بیٹی ہے، اس سے تجھے نکاح کرنا ہوگا۔ کہا کہ کیسی معذور ہے؟ کہا کانوں سے معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پیروں سے بھی معذور ہے، میری ایک ایسی بیٹی، اس سے تو نکاح کرنا۔ یہ موسیٰ جنگی دوست انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، میں تمہاری بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا، زندگی گزاروں گا۔ آدھا سیب جو کھایا اس کے لیے ہر چیز برداشت کرنے کو تیار ہے، کیوں؟ آخرت کا خوف۔ انہیں فرشتے بھی پیرانی پیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا فقیر کہتے ہیں۔ دعا قبول ہو یا رب ہے واسطہ ان کا، جن کو اولیاء اپنا امیر کہتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ کر لے اور جہنم میں جانا نہ۔ کہا ٹھیک ہے، باغیچے کے مالک نے نکاح بھی کر دیا اپنی بیٹی سے، اور جب رخصتی ہوئی رات کو، جب دلہن گھر پہ آئی موسیٰ جنگی دوست کے، حسین و جمیل عورت ہے، خوبصورت لڑکی ہے، آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، ہاتھ بھی اور پیر بھی۔ یہ موسیٰ جنگی دوست اپنی دلہن کو دیکھ کر بھاگا ہے، مجھے تو کہا گیا تھا معذور لڑکی ہے، یہ تو اچھی خاصی ہے۔ اپنے سسر سے جا کر کہا، باغیچے کے مالک سے کہا آپ نے میرا نکاح کس سے کر دیا؟ میرے گھر میں غلطی سے کوئی دوسری دلہن تو نہیں آئی؟ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ تو انہوں نے کہا ہے بھولے نوجوان، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری بیٹی پوری معذور ہے،
بلکہ میں نے یہ کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے معذور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، سبحان اللہ، گناہ کرنے سے معذور سبحان رہی، اللہ، ہاتھوں سے کوئی ناجائز کام آج تک میری بیٹی نے نہیں کیا، سبحان اللہ، وہ ہاتھوں کے گناہ سے معذور رہی، پیروں سے کوئی گناہ میری بیٹی نے آج تک نہیں کیا، سبحان اللہ، آنکھوں سے کانوں سے میری بیٹی نے آج تک گناہ نہیں کیا۔ اس معنی کر کے میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا وہ گناہوں سے معذور ہے۔ میرے عزیزو، موسیٰ جنگی دوست نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ حضرت ام الخیر، یہ جو دلہن آئی تھی یہ کون تھی؟ ام الخیر۔ موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر، ان دونوں کی زندگی گزرنے لگی نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ۔ یہی موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر کے جوڑے سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید حفظ کرے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد کے سامنے دونوں زانو ہو کر بیٹھ گئے تو آپ کے استاد نے کہا پڑھو بیٹے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی سنا دیے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد نے سنا تو حیرانی سے پوچھا کہ تم نے کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ تو دوستو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 پارے یاد ہیں اور وہ اکثر ان کو پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا، چنانچہ یہ 18 پارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ دوستو، یہ تھے جناب مفتی سلمان اظہری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت و منقبت سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ کبھی اندر نہیں آتی، لکھا ہے میں نے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد، بلائے سر پٹکتی ہیں مگر سر پر نہیں آتی۔